بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ کارگزاری میں یہ بھی آتی ہے بات، جن کو اپنی فکر ہے وہ بتاتے ہیں کہ میری اماں سمجھتی نہیں اور میرے ابا بات سمجھتے نہیں۔ میں نے کئی دفعہ سمجھایا، کئی دفعہ کہا، ایک ہی بات کو بار بار کہنا ہوتا ہے، لیکن وہ لوگ سمجھنے کو ہی تیار نہیں ہیں۔ تو پوچھا گیا پھر تم کیا کرتے ہو؟ تو جواب یہ ملتا ہے کہ پھر تو کچھ نہ کچھ غصہ تو آ ہی جاتا ہے۔ آپ کا غصے کا بیان سن کر کنٹرول تو ہو گیا، لیکن جب نہیں سمجھتے تو کیا کریں؟ تو ایک بات کہ نہیں سمجھتے تو وہ کیا سمجھنے لگیں یہ چاہتے ہیں؟ اچھی بات ہے، سمجھنے لگے تو اچھی ہے، اور پھر بھی نہ سمجھے اور بار بار کا تجربہ کہہ رہا ہے کہ نہیں سمجھتے، تو پھر انہیں نہیں سمجھانا چاہیے، خود کو سمجھانا چاہیے۔ خود کو سمجھانا چاہیے کہ بس یہ نہیں سمجھ پاتے، ہمیں سمجھانا نہیں آتا، ہمیں سمجھانا نہیں آتا، کہیں ہماری کمی ہے۔ اور یہ سوال جو کیا گیا، اس کا مطلب یہ کہ پوچھنے والے یہ سمجھنا چاہ رہے ہیں کہ پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ جو ہوتا ہے وہ بتایا، لیکن انہیں خود سمجھ میں آ رہا ہے کہ کچھ غلط ہو رہا ہے تو ہم کیا کریں، لیکن نفس شیطان یہ کہتا ہے کہ وہ لوگ کیا کریں، یعنی اماں ابا کیا کریں، نہیں ہم کیا کریں۔ ایک بات تو یہ سمجھ لیں کہ اب ان کی سمجھ اتنی ہی ہے، اس سے زیادہ یہ نہیں سمجھ سکیں گے۔ یا آج کل بہت بولا جاتا ہے، انہوں نے اپنا مائنڈ سیٹ بنا لیا ہے کہ ہمیں تو ایسے ہی جینا ہے۔ اب جب انہوں نے اپنا مائنڈ سیٹ بنا لیا ہے، یا ان کا فہم کم ہے، ان کی سوچ کم ہے تو ہم بڑھا نہیں سکتے، اور مائنڈ سیٹ بنا لیا تو اسے بدل نہیں سکتے، اس لیے کہ مائنڈ سیٹ بنا ایک دن میں نہیں۔ جب تم نوجوانوں، جب تم بچے تھے، تب سے اسی مائنڈ سیٹ کے ساتھ، اسی سوچ کے ساتھ جیتے رہے، اور جیتے جیتے اب بڑھاپا آ گیا۔ اب تم چاہتے ہو کہ اسے بدل دیں تو یہ ممکن نہیں ہے، تم بدل جاؤ، تم بدل جاؤ، کہ اب ان کو ان باتوں کو سمجھانا چھوڑ دو، اور ان کے لیے صرف دعائیں کرو، اور ان کی طرف سے صدقہ کرو۔ اب دوسری بات یہ سوچنے کی ہے، کیا گھر میں تمہارے چھوٹے بچے ہیں تو چھوٹے بچوں کی حالت دیکھو کہ جو کام انہیں منع کیا جاتا ہے وہی کرتے ہیں، بار بار سمجھایا جاتا ہے تو بھی بار بار وہی کرتے ہیں۔ اتنی نادانی کا کام کرتے ہیں کہ جلتی پتیلی کے پاس جا کر اسے چھو دینا چاہتے ہیں۔ یہ جب رینگنے لگتے ہیں نا، چلنے نہیں لگتے، تب سے ان کی یہ حرکت شروع ہوتی ہے کہ ماں اور باپ، خصوصاً ماں، بہت پریشان ہوتی رہتی ہے، اور جب رینگنے کے بجائے، کھسک کھسک کے چلنے کے بجائے کھڑے ہو کے چلنا شروع کرتے ہیں، تو پھر دیکھو، گھر میں دیکھو کہ ان بچوں کے لیے کیا کیا کرنا پڑتا ہے، انہیں کتنا سنبھالنا پڑتا ہے۔ غصہ بھی آتا ہے، سب کچھ آتا ہے، مگر سمجھتے ہیں ابھی یہ بہت ناسمجھ ہے، ان کے تو اپنے نفع کی چیز ان کو سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، لیکن یہ کہہ دیتے ہیں کیا کرے، بھی بچے ہیں نا، اتنی عمر میں کیا ان کو سمجھ میں آئے گا، پکڑنا تو پڑے گا، دھیان تو دینا پڑے گا، اور اگر گھر میں بیوی اکیلی کام کر رہی ہے، ایسے چھوٹے بچے ہیں تو نکلتے نکلتے سمجھانا پڑے گا، دیکھو ذرا بچے کا دھیان دینا، ابھی چلنے لگا نا تو کہیں بھی چلا جاتا ہے۔ جب یہی ہم نے کیا تھا، ہمارے ماں باپ نے یہی کہا تھا کہ یہ کیسے بھی کچھ بھی کرے گا اور کہیں بھی چلا جائے گا اور سمجھتا نہیں ہے، تو اس وقت تو سمجھ نہیں تھی، اب ہم بڑے ہو گئے تو یہ سمجھ لیں کہ ماں باپ کے ساتھ بھی پیار بھرا سلوک کرنا چاہیے۔ اللہ ہم سب کو سچی پکی توبہ کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب سے ہمیشہ کے لیے راضی ہو جائے، اور جس وقت جو کام جیسے کرنا اس کو پسند ہے، اس وقت اس کام کو ایسے ہی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔